بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فتنے کا بیان۔ فتنہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں کہ کون دین کے صحیح اور سچے راستے کو اختیار کرتا ہے اور کون بے راہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تو اونٹ سے سامان اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کر اسی وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگتا، اور اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا کہ صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ ہم سے بڑھ گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خیال ظاہر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے دل میں ایک خیال کیا ہے کہ میرا مرتبہ یہ سب لوگوں سے بڑا ہے اور میں سب سے اچھا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، میرا خیال ایسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر جلدی سے مسجد میں چلا گیا، اور اپنی من گھڑت سے اس نے اپنے پاؤں سے ایک لکیر نکالی اور پھر اپنے دونوں پاؤں اور لکیر پر رکھ کر نماز پڑھنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص کی آنکھوں میں شیطان کا اثر ہے، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس مردود کو قتل کر آئے؟ یہ حکم سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، اس کو قتل کرنے کے لیے گئے اور لوٹ کر چلے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے قتل نہ کر سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس شیطان کو قتل کرائے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ننگی تلوار لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو قتل کرائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کے ڈر سے قتل نہ کر سکا۔ پھر تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس آدمی کو قتل کرائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کو قتل کراؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کام کے ہو، مگر یہ جب کہ وہ تم کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو مسجد میں اس کو نہ پایا اور لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ قتل کرائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بھاگ گیا، ملا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا فتنہ ہے جو میری امت میں نکلا، کہ صورت بزرگوں سی اور کام شیطانی۔ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو کبھی کوئی فتنہ ظاہر نہ ہوتا، اور دو آدمی بھی میری امت میں یعنی مسلمانوں میں ایسے نہ ہوتے جو اہل حق سے اختلاف کرتے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دین میں ایسے دجال اور فسادی ہوتے رہیں گے کہ ظاہر میں نام کے مولوی، صوفی، حاجی، نمازی، پیر جی بڑے بڑے دیندار، عبادت گزار اور عاشق رسول کہلائیں گے، اور اپنی بڑائی اور سرداری کے لیے نئے نئے طریقے اور مسئلے نکالیں گے، اور سچے بزرگ علماء سے نفرت اور عداوت رکھیں گے، اور ان کے قول و فعل میں عیب نکالیں گے، اور بے علم لوگوں کو اپنی تقریروں اور تحریروں سے اپنے رنگ اور ڈھنگ میں پھنسا لیں گے، اور مسلمانوں میں جھگڑے فساد پھیلائیں گے۔ اس حدیث شریف سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے، جلدی سے ہر کسی کے پیچھے نہ لگا کریں، اور ایسے فساد اور جھگڑے پھیلانے والے تو خدا سے ڈریں، اور نئے نئے طریقے مسئلے نکال کر مسلمانوں میں جھگڑے اور فساد نہ